اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ صفہ کیا ہے؟ مدرسہ صفہ کیا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں، اس کی تاریخ جانتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر فرمائی، مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اسی مسجد نبوی کے کنارے پر چبوترا بنایا۔ اسی چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے، یعنی مدرسہ صفہ۔ اسلام آنے کے بعد سب سے پہلا مدرسہ صفہ ہے۔ اس مدرسے کے محتمم، پرنسپل، ناظم اعلیٰ کون تھے؟ آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے کے محتمم، پرنسپل اور ناظم اعلیٰ تھے۔ معلم اول، استاد محترم، مشفق بھی تھے، مربی بھی تھے، مصلح اعظم بھی تھے، مبلغ اعظم بھی تھے، آپ وہاں پڑھاتے بھی تھے۔ وہ مدرسہ صفہ آپ کے لیے خانقاہ بھی، درسگاہ بھی، مسند عالیہ بھی اور کورٹ بھی، اور وہاں آپ جج بن کر، قاضی بن کر فیصلے بھی دیتے تھے، بچے بھی پڑھاتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے، علم و حکمت کے گوہر بھی چھوڑتے تھے۔ اور اسی مدرسے سے جو بچہ فارغ التحصیل ہوتے تھے، مختلف علاقوں سے درخواستیں موصول ہوتی تھی یا پیغام ملتا تھا کہ فلاں قبیلے میں مسلمان، وہاں کے قبیلے والے مسلمان ہو گئے ہیں، وہاں ایک امام صاحب کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے، قاری کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، مولوی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدرسہ صفہ سے ایک طالب علم کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے، جاؤ فلاں جگہ تمہاری ضرورت ہے، جو میں نے تم کو تعلیم سے آراستہ کیا ہے، علم و حکمت پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، حدیث کی تعلیم دی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، مذہب کی تعلیم دی ہے، اس کی نشر و اشاعت جا کر وہاں کرو۔ مدرسہ صفہ ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں تقریباً کبھی 70، کبھی 80، کبھی 100، کبھی 200، کبھی 400 تک طلبہ وہاں قیام پذیر رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کسب معاش کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی پیشہ نہیں تھا۔ بعض طلبہ وہ تھے جو وہیں گرے پڑے رہتے تھے، ہمیشہ رات اور دن وہیں کاٹتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور استفادہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے طلباء کے لیے ایک نظام بنایا تھا۔ ہر رئیس، مالدار، صاحب استطاعت، صاحب وسعت کو ایک صاحب وسعت کے ساتھ ایک بچے، 2 بچے وہاں اس زمانے میں صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں جو خوشحال تھے، وہ مدرسہ کے 2 طلباء، کوئی 3 طلباء، کوئی 4 طلباء کی کفالت کرتے تھے۔ ان کا نان و نفقہ، ان کا خرچہ، ان کے کھانے پینے کا انتظام وہ کیا کرتے تھے۔ نبی مکرم نے بعد میں جا کر یہ قانون بنایا کہ جو کاشتکار ہے، جو کھجور کی کھیتیاں کرتا ہے، وہ ایک گچھا، ایک خوشہ مسجد نبوی کے کھمبے میں، پیلر میں لا کر لٹکا دے گا، ٹانگ دے گا، اور وہ بچے وہاں، ان کا خوراک ہوگا، بچے وہاں سے توڑ کر کھائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدرسہ صفہ میں بیٹھ کر 23 سال کے عرصے میں، قلیل مدت میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو تیار کیا، ان کے قلوب کو نور سے منور فرمایا، اور انہی صحابہ کرام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پوری دنیا میں عام ہوا۔ آج اسلام جو پہنچا ہے، ہم قرآن جو پڑھ رہے ہیں، حدیث جو پڑھ رہے ہیں، اسی مدرسہ صفہ کا فیض ہے۔ مدرسہ نہیں ہوتا، مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے، پیلر ہے، جڑ اور بنیاد ہے۔ اگر مدرسہ نہیں تو اسلام کی نشر و اشاعت کیسے ہوگی؟ اسلام بتائے گا کون؟ قرآن بتائے گا کون؟ حدیث پڑھائے گا کون؟ حدیث کی تشریح کون کرے گا؟ قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ یہی مدرسہ ہے۔
کہ روکھی سوکھی کاغر طلبا وہاں مشقتوں کو برداشت کر دقتوں کو جھیل کر پھر یہ طلبا کوئی عالم بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے، اور فارغ التحصیل ہو کر آپ کے اور میرے درمیان آتا ہے، اور پھر ہم سب کی وہ رہنمائی کرتے ہیں، ہم سب کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرواتے ہیں، حق اور باطل کی پہچان کرواتے ہیں، خدا اور رسول کی پہچان کرواتے ہیں۔ تو اداروں کی بھی اور اہل اداروں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ مدرسے کو ہمیشہ عزت و احترام، عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 632 عیسوی میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے، اور آپ 2.5 سال صرف آپ کو موقع ملا۔ پھر آپ کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک منصب خلافت پر فائز رہے، اور آپ کے دور میں بہت سارے کام انجام پائے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، فوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اور مختلف شعبہ جات ہیں۔ مسجدیں بنائی، جامع مسجد بنائی، وقتیہ مسجدیں بنائی، تقریباً 900 شاید کہ وقتیہ مسجدیں اور 400 جامع مسجدیں بنائی۔ اور اس زمانے میں مسجد جو ہوا کرتی تھی وہ مسجد ہی کے اندر مدرسے بھی چلا کرتا تھا، تو آپ نے مدرسے کو بھی، مسجد کو بھی فروغ دیا، اور تعلیم و تعلم کا انتظام فرمایا، اور ان کے پورے اخراجات تعلیم و تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا، طلباء کا، اساتذہ کا بیت المال سے ان کے اخراجات کو پورے کیے جاتے تھے۔ اساتذہ کو تنخواہیں شاہی خزانے سے ملا کرتی تھی۔ اسلام فروغ پایا، ترقی ملی، اور آہستہ آہستہ اسلام کا دائرہ وسیع تر وسیع ہوتا گیا۔ عرب سے نکل کر عجم کے اندر آیا۔ اسپین میں بنو امیہ کی سلطنت قائم ہوئی، اور اسپین کی تاریخ آپ نے پڑھا ہوگا تو جانتے ہیں کہ علم ریاضی ہو، علم حساب ہو، علم الکلام ہو، فن منطق ہو، ان تمام کی پیداوار اسی سرزمین اسپین میں ہوئی۔ بڑے بڑے علم کے ماہر، علوم و فنون کے ماہر وہاں پیدا ہوئے، اور دنیا والوں کو اپنے علوم سے سیراب کیا۔ اسی اسپین کے اندر ہر طرف مدرسہ ان کی ایک شان تھی، مسجد ان کی ایک پہچان تھی، مینارہ ان کی ایک شان تھی۔ وہاں کے حکمران مدرسوں میں خطیر رقم، بڑی بڑی رقمیں صرف کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ اساتذہ کی تنخواہیں شاہی خزانے سے ملا کرتے تھے۔ پھر ایک دور ہوا، 800 سال تک اسپین میں اسلامی حکومت رہی، اور 1491 میں جب سلطنت زوال پذیر ہو گئی، سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ کیوں ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ آخری دور میں آپس کی نا اتفاقیاں اور انتشار، آپس کی اختلافات، ان چیزوں نے ان کو لے ڈوبا، اور حکومت خزانے آہستہ آہستہ خالی ہونے لگے، ان کی حکومت محدود ہوتی چلی گئی۔ مدرسے کے لیے بجٹ نہیں رہا، اساتذہ کی طرف سے منہ پھیر لیا گیا، مدارس سے توجہ ہٹا لی گئی۔ مدرسے کے معلمین، اساتذہ کی بھی ضرورتیں ہیں، پیٹ ہے، روزی روٹی ہے، فیملی پالنا ہے، گھر چلانا ہے۔ جب تنخواہیں بند ہو گئی، اساتذہ مدرسے سے نکل کر مارکیٹ کا، بازار کا راستہ اختیار کر لیا، اور قوم یہاں پس گئی، قوم بغیر کلمے کے رہ گئی، بغیر اسلامی تعلیمات کے رہ گئی۔ جب زوال آیا تو جو عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، ان کی اولادیں جو انہوں نے گھر میں تربیت کی تھی، یہ ایمان پر باقی رہے، اور جو عالم نہیں تھے، جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں تھا، دین نہیں سیکھا، اسلام نہیں سیکھا، یا تو وہ قتل کر دیے گئے یا مرتد ہو گئے۔
علامہ اقبال علیہ الرحمہ اسپین کا دورہ کر کر جب آئے تو کہا کہ اے لوگوں، بر صغیر کے لوگوں، مدرسے کی قدر کرو، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو اور ان کو مل جل کر ترقی دو۔ جب تک مدرسہ ہے اسلام باقی ہے، اسلام کی شان باقی ہے، اسلام کی علامتیں باقی ہے۔ مدرسہ جس دن ختم ہو گیا سمجھ لو کہ اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ مدرسے کی اہمیت کو بیان کیا۔ تو بہرحال پھر اسپین سے نکل کر یہ آپ کو ترکی میں تقریباً 650 سال آل عثمان کی حکمرانی رہی، اس سے پہلے آل سلجوق کی حکمرانی رہی۔ تمام مسلم حکمران نے مدارس کے لیے، مسجدوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے بڑی بڑی رقمیں صرف کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر جا کر بڑے بڑے عالم، قاضی، فاضل، مفسر، محدث پیدا ہو کر قرآن کی نشر و اشاعت، حدیث کی نشر و اشاعت اور تشریحات کر کر دنیا سے چلے گئے۔ ہندوستان میں چاہے غوری حکومتیں ہوں، غلامان کی حکومتیں ہوں، خلجی حکومتیں ہوں، تغلق کی حکومتیں ہوں، سیدوں کی حکومتیں ہوں، سوری کی حکومتیں ہوں، آخر میں مغلیہ سلطنت کیوں نہ ہو، تمام نے اپنی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق مدارس قائم کی، مسجدیں بنوائی اور اسلام کے بقا اور تحفظ کے لیے دینی تعلیم کو فروغ دیا، عالم علماء پیدا فرمائے۔ اساتذہ کی تنخواہیں، مسجدوں کے ائمہ و مؤذنین کے، معلمین کے تنخواہیں شاہی خزانے سے آتا تھا۔ علماء کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا تھا، وہ بے فکر ہوتے تھے عوام کی الجھنوں سے، عوام کی چیمے گوئیوں سے، عوام کی انگلیاں کرنے سے، عوام کی پیٹھ پیچھے پڑ جانے سے، ان تمام چیزوں سے وہ بالکل نو ٹینشن ہوا کرتے تھے۔ مہینہ ختم ہوتے ہی شاہی دربار سے، شاہی خزانے سے تنخواہیں مل جاتی تھی، معیاری تنخواہ ہوتی تھی کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی، خوش و خرم کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ بھلا کرے کہ ہمارے ہندوستان کی اسلامی سلطنت بھی زوال کی شکار ہو گئی۔ علامہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک مغلیہ سلطنت کا عروج کا دور ہے۔ ان کے وفات کے بعد 1707 عیسوی میں حضرت علامہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی، خود مختار حکومتیں قائم ہو گئی، ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ پھر اس کے بعد انگریز کی آمد، تسلط، اور پھر ان کا 90 سال تک ان کی حکمرانی، ظلم و ستم، یہ سارا کچھ ہے۔ اور پھر تقریباً 200 سال تک ہمارے یہاں کے عوام و خواص، علماء اور ہمارے پرکھوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی، اور اس کے نتیجے میں 1947 میں یہ ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اس کے بعد ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے فیصلہ کیا، طے کیا کہ اب ہم مدارس اسلامیہ کو چلانے کے لیے گورنمنٹ سے، سرکار سے پیسہ نہیں لیں گے، ہم انہی عوام الناس سے، غریبوں سے اور میڈیم کلاس لوگوں سے، امیروں سے، اپنے لوگوں سے چندہ مانگ کر مدرسہ چلائیں گے، مگر سرکاری فنڈ ہم نہیں لیں گے۔ تو ماشاء اللہ آج ہزاروں مدارس آپ کے اور ہم سے جتنا کچھ جو کچھ ہوتا ہے، آپ جیسے عوام الناس، آپ جیسے مخلص لوگ جو مدرسے کو تعاون دیتے ہیں، 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے، 1000 روپے، آپ ہی کے ان رقموں سے ہمارے پورے ہندوستان میں سینکڑوں مدارس کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کرے کہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں، مہنگائی بڑھ گئی، ہر ایک چیز کی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر عملاؤں کی تنخواہیں بڑھ گئی مہنگائی کے پیش نظر، مد نظر، لیکن علماء کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں۔ علماء کی تنخواہیں، مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں، مؤذنوں کی تنخواہیں، معلمین کی تنخواہیں اتنا ہی ہے۔ آپ بتائیں کہ آج کے ڈیٹ میں 10,000 کی کوئی ویلیو ہے، 12,000 کی کوئی اہمیت ہے، 15,000 کی کوئی اہمیت ہے؟ اس مہنگائی کے دور میں اگر ایک آدمی کے گھر میں 4 ہی افراد ہیں
500 روپیہ یومیہ آپ جوڑ لیں تو ایک مہینے کے 15,000 روپے راشن کے خرچے میں نکل جائیں گے۔ ڈاکٹر کے فیس کہاں سے ادا کریں گے؟ علاج و معالجہ کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ مہمان کی خاطر تواضع کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ نجی و پرسنلی اخراجات کہاں سے لائیں گے؟ اسکول کی فیسز کہاں سے ادا کریں گے؟ بچوں کی ضروریات کہاں سے پوری کریں گے؟ بچوں کے کپڑے کہاں سے لائیں گے؟ مختلف ضروریات کی زندگی انسان سے وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ ان کی تنخواہ اتنی قلیل ہے، اتنی کم ہے کہ ان کی ضرورتیں کوئی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مدرسہ سے لوگ متنفر ہو گئے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں۔ آج ہمارا بچہ بھی مدرسے میں پڑھنے سے کترتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک چیز آیا ہے روز روشن کی طرح، دیکھ رہے ہیں علماء کی کیفیت کو، علماء کی بدحالی کو، علماء کی مفلوق کے حال کو، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، غربت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آج پہلے زمانے میں والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا، مدرسے میں پڑھانا فخر سمجھتے تھے۔ آج پڑھانا تو دور کی بات، مدرسہ بھیجنے سے بھی کترتے ہیں۔ اس لیے آج کا ڈیٹا ہے 2022-24 کا کہ یو پی میں تقریباً 1.25 لاکھ طلبہ کم ہو گئے ہیں۔ پورے ہندوستان میں مدارس والے بچے تلاش کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے، بڑے بڑے بلڈنگیں قائم ہیں، بنی ہوئی ہیں، عالیشان مسجدیں ہیں، عالیشان روم بنے ہوئے ہیں، فیسلٹیز ہے، لیکن بچے نہیں ہیں پڑھانے کے لیے۔ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو مدرسے میں پڑھا کر کیا کریں گے، کہ تنخواہیں کیا ہوتی ہے؟ اتنی بھی تنخواہیں نہیں ملتی جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو سکے، وہ فیملی کو پال سکے، اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ چھوڑو نہیں پڑھائیں گے، اسکول کے لائن سے پڑھا دیں گے، SLC کر لے گا، کہیں جاب لگ جائے گا، کوئی ڈگری کر لے گا، انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، لائر بن جائے گا، وکیل بن جائے گا، ایڈوکیٹ بن جائے گا، زندگی سنور جائے گی، لاکھوں روپے کمائے گا۔ یہ ملا مولوی بنا کر یہ 10,000 میں کیا ہونے والا ہے، کیا گزران ہوگا؟ ان حالات کو دیکھ کر آج نہ تو بچہ مدرسے میں پڑھنے تیار ہے اور نہ ماں باپ مدرسے میں پڑھانے تیار ہے۔ یہی عالم رہا، یہی کیفیت رہی، یہی معاملہ رہا تو آج نہیں تو کل اسپین جیسی حالت یہاں بھی ہو جائے گی کہ کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، مدرسوں میں پڑھانے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ پھر جو علم انحطاط آئے گا، جو گمراہیت پھیلے گی، جو ضلالت پھیلے گا، ناقابل بیان ہے۔ اسی لیے سوچنا ہوگا کہ علماء کی تنخواہیں علمی اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اس دنیا میں ایک حافظ قرآن سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں۔ سپریم کورٹ کا جج ہی کیوں نہ ہو، اعلیٰ کرسی پر فائز ہے، لیکن علمی اعتبار سے، اسلامک روح سے ایک حافظ سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں ہو سکتا، ایک عالم سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ رتبے میں سب سے اونچا، مقام میں سب سے اونچا، منصب میں سب سے اونچا امامت کا منصب ہے۔ تنخواہ اتنی کم ہے کہ ضرورت بھی پوری نہ ہو سکے۔ ان کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو اور ہم کو سوچنا ہوگا کہ جیسے ہمارا گھر ماہانہ 30,000 40,000 میں بس نہیں ہوتا، تو ان علماء کا 15,000 میں 12,000 میں کس طریقے سے گھر چلے گا؟ آپ نہیں چاہتے کہ علماء خوش رہے، ان کی زندگی خوش و خرم کی گزرے، اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ خوش رہے اور خوشی خوشی زندگی گزارے۔ جب تنخواہ ان کو معقول ملے گی، معیاری ملے گی، تو پھر ان کا دماغ بھی فری ہوگا، خالی ذہن ہوگا۔ اگر تنخواہ کم ہوگی، ضروریات زیادہ ہیں، تنخواہ کم ہے، دماغ منتشر ہوگا۔ اب بتائیے کہ پھر ان کی نمازیں کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اور آپ ہوں گے۔ اس لیے ٹھنڈے دل سے اس کو سوچنا ہوگا کہ آج مدرسے سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں، متنفر ہو رہے ہیں، قلت معاش کی وجہ سے، تنخواہیں کم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یار، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نمازی تو خالی پڑھاتے ہیں،
وہاں سوال نہیں کرتے۔ ایک آدمی دنیاوی تعلیم حاصل کر لیا اور اللہ ماشاء اللہ کسی کورٹ میں اس کو جاب مل گیا، جج بن گیا، 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ صرف وہاں بیٹھ کر آ جاتا ہے، تنخواہیں ان کی 2 لاکھ 2.5 لاکھ تنخواہیں ہیں۔ ایک آدمی وکیل بن جاتا ہے، چند گھنٹوں میں ایک کیس کو سماعت کر لیتا ہے، اور دیکھیے کہ ایک کیس کے 10 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ فیس لیتے ہیں، وہاں کوئی اعتراض نہیں۔ قرآن کے حافظ و قرآن ہے، عالم دین ہے، آپ کے پیشوا ہیں، آپ کے رہنما ہیں، آپ کے گرو ہیں، لیکن آپ کے نظریات کو دیکھیے، ماتم ہے اس ایسی بات پر۔ نماز ہی تو پڑھاتے ہیں، اذان ہی تو دیتے ہیں، تنخواہیں اس میں اتنی کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیوٹی ہے، کام ہے۔ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جب ایک چیز تقرر طے ہو جائے کہ آپ کو آ کر کام کرنا ہے، یومیہ اتنی مزدوری ہے، آ کر بیٹھا، جو ان کا کام ہے وہ کام آپ اسے لو یا نہ لو، ان کی مزدوری حلال ہے۔ علماء کی ڈیوٹی ہے، نماز 5 ٹائم 24 گھنٹہ اس کو یہاں رہنا ہے۔ تو اپنی مذہبی پیشواؤں سے اس قسم کے تو سلوک نہ کیا جائے اور اس قسم کے نظریات تو نہ رکھا جائے۔ تو بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اور آپ آگے آئیں اور ان علماؤں کے بارے میں سوچیں، تنخواہوں میں اضافہ کریں، اتنی تنخواہیں دیں مدارس کے اساتذہ کو، مسجدوں کے اماموں کو، مؤذنوں کو، کہ ان کی ضرورتیں بآسانی پوری ہو سکے اور وہ بھی خوش و خرم کی زندگی گزار سکے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے، ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں، رہنما ہیں، وہ تو ترسے، پائی کو ترسے، روپے کو ترسے، ضرورت ان کی خواہشات کو وہ دفناتے رہے، بیٹا اور بیٹی کی خواہشات کو وہ دفناتے رہے، بیوی کی ضرورتوں کو وہ دفناتے رہے، اور گھٹن کی زندگی گزارتے رہے، ٹینشن کی زندگی گزارتے رہے، اور ہم عوام ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، جن کے پاس ہمارا بچہ ایجوکیشن لیتا ہے، تعلیم لیتا ہے، عقیدہ سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، لیکن ہمارا دل ان کے لیے نہیں چلتا کہ ہمارا استاد، ہمارے بچے کا استاد، ہماری مسجد کا امام ٹینشن میں ہے، قلت معاش کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ سب مل کر ہم معیاری تنخواہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اور ہم سوچیں، فیصلہ لیجئے اور کچھ کیجئے اس کے لیے، انشاءاللہ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، دیش کے لیے اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔